اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد. جب سنتا ان کا جلوہ نما انواد کا عالم کیا ہوگا. جب سنتا ان کا جلوہ نما انواد کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. قدموں میں زبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں زبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. درود پاک پڑھو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے فرمایا؟ ایمان والے سے. اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم ایمان والے تو ہیں مگر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اگر نہیں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. ایسا ہی نا، اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. پتہ نہیں ہم ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر، اور شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مومن. یہ دور آ گیا ہے اور ہم اور آپ اسی دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ صبح کو نکلتے ہیں اور کلمہ کفر بول دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. جب شام کو بستر پہ جاتے ہیں کلمہ پڑھ دیا تو مسلمان ہو گئے. رات میں موبائل چلا رہے ہیں، کلمہ کفر آیا، گانا آیا، گا دیا، کافر ہو گئے. صبح کو اٹھے کلمہ پڑھا پھر مسلمان ہو گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہم اور آپ بے شک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی بھی آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی شرابی سے پوچھیں گے آپ اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی چور سے پوچھیں گے آپ اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. سود کھانے والے سے پوچھو گے اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. بے نمازی سے پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور بدکاری کرنے والے سے آپ پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی کا حق کھانے والے سے آپ پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا قاتل، بڑے سے بڑا ظلم کرنے والا اگر آپ اس سے پوچھیں گے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا. کیا کہتا ہوا نظر آئے گا؟ ہاں ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اب آپ آ جائیے نیکوکاروں کی طرف. ایک نمازی سے پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تسبیح پڑھنے والے سے پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تہجد پڑھنے والے سے پوچھیں گے تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. حج کرنے والے سے پوچھو گے تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور بڑے سے بڑے نیکوکار کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. لوگوں کی مدد کرنے والا بھی یہی کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. نیکی کی دعوت دینے والا بھی یہی کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں.
مدرسہ چلانے والا بھی یہی کہے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دینے والا بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی بھی اللہ کے ولی، کسی بھی اللہ کے بزرگ کے پاس آپ جائیں گے، جا کر کے آپ پوچھیں گے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا ہاں ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اب ہم آپ دیکھیں کہ شرابی، جوہری، نشیڑی، گجیڑی یہ بھی کہہ رہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار یہ بھی کہہ رہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت سے ڈرتا کون ہے؟ حقیقت میں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ شرابی ڈرتا ہے یا نمازی ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے آپ بتائیں؟ نمازی اللہ سے ڈرتا ہے نا۔ جب اللہ کا خوف ہے تبھی تو اس نے نماز کی طرف رخ کیا، جب اللہ کا خوف ہے تبھی تو اپنی پیاری پیاری نیند، گرم گرم بستر، اے سی والا روم چھوڑ کر کے بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا۔ اللہ کا خوف ہے جبھی تو اٹھا، اللہ کا خوف ہے جبھی تو کسی کے پیسے گرے ہوئے اٹھا کر کے جیب میں نہ رکھا بلکہ اسے لوٹا دیا۔ اللہ کا خوف ہے جبھی تو سود کا کاروبار نہیں کر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو وہ حج کرنے کے لیے انتظام بنا رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو پوری زکات ادا کر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو اپنے دین کے رہبروں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو نیکوں کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو نیکوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف ہے جبھی تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ اللہ کا خوف ہے جبھی تو اللہ والے کام کر رہا ہے، اور اللہ کا خوف نہ ہوتا تو وہ بھی شراب کے اڈے پہ لائن لگایا ہوتا، وہ بھی جواریوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا، وہ بھی بدکاریوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا۔ تو در حقیقت ہمیں یہ سمجھ میں آیا اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضور نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم بھی الحمدللہ حضور کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور اگر نبی کا فرمان آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ نبی کے نام سن کر جھوم جاتے ہیں، جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کر جھومنا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب نبی کا فرمان آئے تو فرمان سن کر کے اس پر عمل کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کیوں حالت بدلے گا؟ اللہ کیوں حالت بدلے گا؟ تو ہم آپ کو اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کوشش میں لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کا فرمان ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمارا آپ کو نہیں چاہیے کہ نماز کی طرف بڑھیں، ہمارا آپ کو نہیں چاہیے کہ ہم نماز کی طرف بڑھیں۔ جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں ہمارے نبی کی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور ہم نماز پڑھیں گے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک والا کام۔ اور حضور نے فرمایا لا یبلغن احدکم قائما، لا یبلغن احدکم قائما، تم میں سے جو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ہم دھوکہ دیتے ہیں کسی کو یا نہیں دیتے؟ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمارا آپ کو اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا ہے۔ اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں تو کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں کیا ہم مومن ہیں؟ اور اگر ہم دھوکہ نہیں دیتے تو ہم خود ہی سمجھ جائیں۔ کسی کو کچھ آج کل کے دور میں بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی خود ہی سمجھدار ہے، ہر آدمی خود ہی سمجھدار ہے۔ دنیا کے معاملات میں جب بندہ آتا ہے تو اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب دین کا معاملات آتا ہے تو اسے بہت سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی سے پوچھو سنا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، یاد کر لیجیے۔ اب عمر ہو گئی ہے
اب ذہن میں کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں نا لوگ، اب عمر ہو گئی ہے یاد کرو، ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، ثنا یاد نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی بندے کو 1,00,000 روپے دے دیا جائے اور دینے کے بعد کہا جائے اس 1,00,000 روپے کو 20 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم کرنے کے ساتھ بعد کسی سے 1 ہفتے بعد لینا ہے، کسی سے 15 دن بعد لینا ہے، کسی سے 8 دن بعد لینا ہے، کسی سے 7 دن بعد لینا ہے، کسی سے 4 مہینے بعد لینا ہے، کسی سے 6 مہینے بعد لینا ہے، ان 20 لوگوں سے واپسی پیسہ 1 سال کے اندر اندر سب کو الگ الگ تاریخوں میں سب سے پیسہ وصول کرنا ہے۔ کیا آپ بتائیں وہ کسی ایک شخص کا بھی پیسہ بھول جائے گا؟ بھول جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھول جائے۔ 10,000 روپے دینا ہے، 20 تاریخ کو لینا تھا اس سے، 10 تاریخ کو لینا تھا اس سے، 15 تاریخ کو لینا تھا اس سے، ایک ایک کا نام، ایک ایک کا پتہ، ایک ایک کا گھر سب یاد رہے گا، کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو رٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹھا کر کے، سارا کا سارا سب حساب کتاب اس کو یاد ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں؟ 1,20,000 لوگوں میں تقسیم کی، اس کے بعد 20 لوگوں کے نام، 20 لوگوں کا گھر، 20 لوگوں کا پتہ سب یاد ہو گیا۔ اب ثنا یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر ایک ایک لفظ بھی یاد کریں گے، ایک ایک ٹکڑا بھی یاد کریں گے تو کتنے دنوں میں یاد ہو جائے گا؟ پہلے دن یاد کیا سبحان اللہ، دوسرے دن وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، 10 دن میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر روز ایک جملہ یاد کریں گے انشاءاللہ 10 دن میں یاد ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی نقل ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم کوشش کریں تو یاد کیوں نہیں ہوگا؟ یاد کیوں نہیں ہوگا؟ جب دنیا کے تمام معاملات ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، تو دنیا کی تمام چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، ہمیں نماز نہیں یاد آتی، ہمیں روزہ نہیں یاد آتا، ہمیں حج و زکوٰۃ کے مسائل نہیں یاد ہوتے، دنیا کے تمام معاملات تو یاد ہو جاتے ہیں، لوگوں کو چلانا تو یاد آ جاتا ہے، لوگوں کی ٹپے ماری کرنا تو یاد آ جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، کس کو کہاں گرانا ہے، کس کو کہاں اٹھانا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ بس اگر نہیں یاد ہوتا تو اپنا دین نہیں یاد۔ ایک نوجوان بندے سے، اس کی عمر ہوگی تقریباً 20-22 سال، ایک شخص نے پوچھا تم کس کی امت میں ہو؟ اپنے نبی کا نام لیا، سر کھجلانے لگا، مسکرانے لگا، ہمیں کیا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں ہے، بتائیے 20-22 سال کا نوجوان، اس کو نہیں معلوم کہ ہم کس کی امت میں ہیں۔ مسکرا کر کے اس نے ٹال دیا۔ تو سننے کے بعد افسوس ہوا کہ بندہ 20 سال کا ہو گیا اور یہ بندہ بیٹھ کر کاریگر تھا، وہ بندہ کاروبار کر رہا ہے، فیکٹری میں بھی جا رہا ہے، اپنی زمین خریدنے کے لیے چپلیں بھی گھس رہا ہے، لیکن اسے آج تک یہ نہ معلوم ہوا کہ ہم کس کی امت میں، ہم کس کی امت میں، ہمارے نبی کون ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی ہم اور آپ کے لیے رو رو کر کے وقت کرتی، ہم اور آپ کے لیے رو رو کر کے بتائی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، پیدائش سے لے کر وصال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب حبلی امتی کہتے رہے، اور آج امتی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کون ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اب اور آپ کو ان تمام چیزوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، بتائیں ہم کس کی امت میں ہیں؟ ہمارا آپ کس کی امت میں ہیں؟ ارے بتائیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم تمام تر لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کون کھلاتا ہے؟ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں کس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسلام کے فرائض، اسلام میں جو 5 چیزیں پڑھنے وہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، یہ بھی مدرسہ فیضان احمد رضا کے